ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اللہ آپ کا عام مناصر ہو۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے قوت با کے حوالے سے ایک نسخہ رکھنے والے ہیں۔ یہ بہت ہی اعلیٰ نسخہ ہے اور نسخوں کا بادشاہ نسخہ ہے۔ طب کے حوالے سے بہت ہی اعلیٰ نسخہ ہے۔ مباشرت کے وقت عضو تناسل میں تناؤ میں کمی، مباشرت کے دوران چند سیکنڈ کی ٹائمنگ اور اخراج ہو جانا، کسی لڑکی سے بات کرتے وقت یا سیکس کا خیال آتے ہی منی کا نکل جانا یعنی قطرے آنا، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ آپ حضرات نے یہ دوائی استعمال کرنی ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس کی اور بھی علامات ہیں۔ اپنے ہاتھ سے نفس کو رگڑنا اور منی نکالنا، بدفعلی کی وجہ سے نفس میں سختی کا نہ ہونا، ٹیڑھا پن اور نفس کا بے حد کمزور ہو جانا، مباشرت کے بعد کپ کپی طاری ہونا، دوبارہ تیار نہ ہونا، ایک ہفتہ تک جسم تیار نہ ہو تو آپ یہ دوائی استعمال کریں۔ مباشرت کے بعد کپ کپی اگر طاری ہوتی ہے تو پھر بھی آپ کو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس تناسل کے نیچے والی سائڈ کا زیادہ حساس ہونا، یعنی وہاں جیسے ہی ہاتھ لگے منی کا خارج ہو جانا۔ اس تناسل کو ہر وقت ایسا محسوس ہونا کہ وہ سیکس کر رہا ہے، کپڑے کی رگڑ سے بھی منی نکل رہی ہے تو پھر بھی یہ بیماری آپ کو لگی۔ تھوڑی سی گرمی محسوس کرے تو اخراج ہو جاتا ہے، یعنی تھوڑی سی رگڑ ہوئی، گرمی محسوس ہوئی، ہاتھ لگ گیا، خارش ہوئی، الرجی ہوئی، تو اس کی وجہ سے اگر رگڑ محسوس ہو تو پھر بھی یہ منی خارج ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ جسمانی کمزوری، ہر وقت تھکاوٹ رہنا، قبض، جریان اعتلام، دھات، پیشاب کے بعد مادہ منویہ کے قطروں کا آنا، کافی لمبے عرصے تک چلتا رہا تھا تو بھی آپ یہ دوائی استعمال کریں۔ یہ مسئلہ اگر کافی عرصے تک چلتا رہا ہے تو پھر آپ نے یہ دوائی استعمال کرنی ہے۔ ہر قسم کی کمزوری کو جڑ سے یہ دوائی ختم کرتی ہے۔ دماغ کی کمزوری کو بھی دور کرتی ہے، مردانہ کمزوری کو بھی دور کرتی ہے۔ بے اولاد جوڑوں کے لیے یہ تحفہ ہے، یہ نسخہ بہت بڑا تحفہ ہے بے اولاد جوڑوں کے لیے۔ سپرم کی پیدائش کو بڑھاتا ہے اور پورا کرتا ہے۔ نسخہ کی تیاری کا مکمل طریقہ آپ حضرات نوٹ فرما لیں۔ چھلکا اسبگول اور کشتہ جات کو چھوڑ کر باقی سب کو باریک کھرل کر لینا ہے، پیس لینا ہے اور اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنا کے آپ حضرات نے یہ کشتہ جات اور چھلکا کو اس میں استعمال کر لینا ہے۔ اور اس میں جو ضروری بات ہے، شوگر کے مریض اس میں مصری، جو سفید مصری ہے، یہ نہ ملائیں، شامل نہ کریں، بلکہ اس کی جگہ گلوکوز استعمال کر سکتے ہیں۔ گلوکوز جو سفید بنا ہوتا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ گلوکوز شوگر کو کچھ نہیں ہوتا۔ آتے ہیں نسخے کی طرف ناظرین۔ موسلی سفید آپ نے 10 گرام لینی ہے، موسلی سیاہ 10 گرام لینی ہے، سالم مصری آپ نے 10 گرام لینی ہے، کشتہ صدف آپ نے 10 گرام لینا ہے، تخم کونچ یہ بھیڑ کے دودھ میں بنا ہوا آپ نے 30 گرام لینا ہے، گوند ببول آپ نے 10 گرام لینا ہے، بہمن سفید وہ بھی آپ نے 10 گرام لینا ہے، سالم پنجہ آپ نے 10 گرام لینا ہے، بہمن سرخ 10 گرام لینا ہے، گوند کتیرہ آپ نے 10 گرام لینا ہے، لاجونتی 10 گرام لینی ہے، کمر کس 10 گرام لینا ہے، سنگاڑا آپ نے 10 گرام لینا ہے، سمندر سوپ 10 گرام لینا ہے، تودری سفید آپ نے 10 گرام لینی ہے، سمندر کشتہ سنگ وہ بھی 10 گرام لینا ہے، تودری سرخ وہ بھی 10 گرام لینی ہے، دارچینی 10 گرام لینی ہے، اجوین خراسانی وہ 10 گرام لینی ہے، اکرکرا 10 گرام لینا ہے، جائفل 10 گرام لینی ہے، موچرس 10 گرام لینی ہے اور مال کنگنی 10 گرام لینی ہے۔ اس کے ساتھ لونگ 10 گرام لینی ہے، چھلکا اسبگول آپ نے 150 گرام لینا ہے، کشتہ چاندی، کشتہ نکرا آپ نے 3 گرام لینا ہے، زعفران 6 گرام لینا ہے، کشتہ بیضہ مرغ آپ نے 10 گرام 1 تولہ لینا ہے، کوزہ مصری آپ نے 250 گرام لینی ہے۔ اور شوگر کے مریض یہ مصری نہیں ڈالیں بلکہ آپ گلوکوز ڈال سکتے ہیں، اگر گلوکوز نہ بھی ڈالیں تو یہ ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو آپ نے پیس لینے ہیں کشتہ جات کے علاوہ۔ پیسنے کے بعد آپ نے آخر میں کشتہ جات اور یہ چھلکا اسبگول ملا لینے ہیں
اور مصری ملا لینی ہے، یہ سب کا صفوف بن گیا۔ 1 چمچ صبح 1 شام آپ نے دودھ کے ساتھ استعمال کرنے، بہت ہی اعلیٰ نسخہ ہے، زبردست نسخہ ہے۔ 1 چمچ صبح 1 شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اور پرہیز آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، باقی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، آدھی یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں، ہوٹلنگ سے پرہیز کرنا ہے، فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرنا ہے۔ آپ حضرات نے برگر، شوارمے، تکہ بوٹی، ان چیزوں کو کچھ دن کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ اپنی صحت چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری صحت بحال ہو جائے، تو آپ حضرات نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ چیزیں کوئی اچھی چیزیں تو ہیں نہیں کہ جو آپ استعمال کریں گے اور آپ کی صحت بنے گی، نہیں، یہ صحت کو برباد کرتی ہیں، آپ کی صحت کو بناتی نہیں ہیں۔ یہ آپ کے معدے کو خراب کریں گی، معدہ خراب ہوگا، جگر خراب ہوگا، جگر خراب ہوگا، مثانے پہ بوجھ پڑے گا، مثانہ خراب ہوگا تو آپ کو یہ سارے مسائل مردانہ کمزوری کے پیدا ہوں گے۔ پھر آپ کے دماغ کا مسئلہ بنے گا، بلڈ پریشر کا مسئلہ بنے گا، بی پی آپ کا ہر وقت ہائی رہے گا، آپ کو غصہ زیادہ آئے گا، چڑچڑا پن زیادہ ہوگا۔ تو ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھا کریں اور سبزیاں جو ہیں صاف ستھری استعمال کیا کریں، کھانے میں صاف ستھرا کھانا استعمال کیا کریں، خوراک اپنی کا خیال رکھا کریں۔ خوراک اچھی ہوگی، صحت اچھی ہوگی، صحت ہے تو وہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، ورنہ پھر تو قبر ہی ہے۔ آپ حضرات نوٹ فرما لیں کہ آپ نے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کو خوش رکھیں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔